نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی الکتاب لدینا لعلی حکیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ فصل فی مسائل غریبہ تدعو الحاجۃ الیہا، کچھ عجیب مسائل جن کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑے عجیب ہیں لیکن چونکہ فی الواقع وہ پیش آتے ہیں، لہذا جیسے شریعت نے استنجا تک کی تفصیلات بیان کی ہیں، اسی طرح کچھ معاملات کی وضاحت یہاں پہ آ رہی ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کے حوالے سے سلسلہ جاری تھا کہ اس کے آداب کیا کیا ہیں، تو اسی میں سے ہے منہا انہ اذا کان یقرأ، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہو فعرض لہ ریح، اور اسے ہوا کے اخراج کی حاجت ہو، فینبغی ان یمسک عن القراءۃ، تو اسے چاہیے کہ قراءت روک دے، حتی یتکامل خروجها، یہاں تک کہ ہوا کا مکمل اخراج ہو جائے، ثم یعود الی القراءۃ، پھر دوبارہ قراءت کی طرف رجوع کرے۔ کذا رواہ ابن ابی داؤد وغیرہ عن عطاء، اسی طرح ابن ابی داؤد اور ان کے علاوہ نے روایت کی حضرت عطا سے، وہو ادب حسن، اور یہ بہت اچھا ادب ہے۔ ومنہا، اور اس کے آداب میں سے یہ ہے، انہ اذا تصاعب، کہ جب کوئی شخص جمائی لے، امسک عن القراءۃ، تو وہ قراءت روک دے، جمائی لیتے ہوئے قراءت نہ کرے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور بات کرتے کرتے جمائی آتی ہے تو وہ بات جاری رکھتے ہیں، جمائی لیتے ہوئے بھی بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے کسی کی عادت ہو کہ وہ رکتا نہ ہو، تو اب جمائی لے رہا ہے اور ساتھ میں تلاوت بھی جاری ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، جمائی لینی ہے تو قرات کو روک دے۔ حتی ینقضی التصاعب، یہاں تک کہ وہ جمائی مکمل ہو جائے، ثم یقرأ، پھر پڑھ لے۔ قال مجاہد، امام مجاہد کہتے ہیں وہو حسن، یہ اچھا ہے۔ ویدل علیہ، اور اس کی دلیل یہ ہے، ما ثبت عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تصاعب احدکم، جب تم میں سے کوئی جمائی لے، کھانسی نہیں ہے، جمائی لے، فلیمسک بیدہ علی فمہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کو ڈھانپ لے، فإن الشیطان یدخل، کیونکہ شیطان داخل ہوتا ہے۔ ومنہا، اور آداب میں سے یہ ہے، انہ اذا قرأ قول اللہ عز وجل، کہ جب کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قول پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقالت ہونا چاہیے میں، ہاں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اچھا، یہ نوٹ بھی ذرا کوئی متن کا مسئلہ ہونا، کسی جگہ نوٹ بھی کر لیا کرے تاکہ یہ آگے بھی ٹھیک کرتے ہیں اس کو ہم بعد میں۔ تو یہ آیت ہے قرآن مجید کی کہ وقالت الیہود، یہود نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح دوسری آیت ہے وقالت الیہود، یہود نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، معاذ اللہ۔ اسی طرح قول نقل کیا گیا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد اختیار کی، یعنی وہ ساری آیات جن آیات میں وہ جملے ہیں جو جملے کفریہ ہیں، یا جو جملے جو ہیں وہ گستاخانہ قسم کے ہیں، لیکن قرآن نے کفار کے وہ جملے کوٹ کیے ہیں۔ واضح، یہ تین مثالیں انہوں نے دے دی، لیکن مقصود کیا ہے، اس طرح کی جو آیات ہیں، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ، اس طرح کی جو اور آیات ہیں۔ يَنبَغِي أَن يُخْفِضَ بِهَا صَوْتَهُ، تو یہاں آواز کو پست کرنا چاہیے، قرات کرتے ہوئے جو آپ کی نارمل آواز چل رہی ہے، اس طرح کی آیات آئیں تو کیا کریں، آواز کو پست کریں۔ دو چیزیں الگ ہیں، ایک ہے قرآن کی قرات کے لیے وضو کا حکم، ٹھیک ہے نا، تو وہ قرآن کی قرات کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، قرآن کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں بات ہو رہی ہے قرات کی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید مصحف کھلا ہوا ہے اور وہ تلاوت کر رہا ہے،
اور دوران تلاوت اس کا وضو ٹوٹتا ہے تو اب وہ قرآن کو چھو نہیں سکتا لیکن تلاوت جاری رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اس طرح کی آیات ہیں جس میں اس طرح کے جملے کوٹ کیے گئے ہیں مشرکین کے، منافقین کے، یا اور جو کفار ہیں ان کے، تو اس طرح کی آیات کے یہ حصے پڑھتے ہوئے آواز کو تلاوت میں پست کیا جائے. قضا کانا ابراہیم النخعی رضی اللہ عنہ یفعل، جیسے کہ ابراہیم النخعی رحمہ اللہ وہ یہی کیا کرتے تھے. ومنہا، اور اس کے آداب میں یہ شامل ہے، ما رواہ ابن ابی داؤد، جو ابن ابی داؤد نے روایت کیا، باسناد ضعیف عن شعبی، ضعیف اسناد کے ساتھ امام شعبی سے، انہ قیل لہ، کہ ان سے کہا گیا، اذا قرأ الانسان، جب انسان پڑھے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ایصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے؟ یعنی اب تلاوت کر رہا ہے بندہ اور تلاوت میں یہ آیت پڑھ رہا ہے سورہ احزاب کی، تو یہ آیت پڑھنے کے بعد کیا درود پڑھنا چاہیے؟ قال نعم، تو انہوں نے کہا جی ہاں. تو چونکہ اس آیت میں کیا ہے، آگے حکم آتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اس وقت ہم درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ومنہا، اور اس کے آداب میں شامل ہے، انہ یستحب ان یقول، کہ مستحب ہے کہ وہ شخص کہے، ما رواہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ قال، کہ آپ نے فرمایا، من قرأ والتین والزیتون، جو شخص یہ پڑھے والتین والزیتون، فقالا، اور اس آیت پڑھے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، ٹھیک ہے، یعنی یہ سورت پڑھتے ہوئے یہ آیت پڑھے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ فلیقل، تو اسے چاہیے کہ کہے، بلا، کیوں نہیں، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں. یعنی وہ آیت جس میں ایسی بات کی جا رہی ہے جس کا جواب اس بات میں ہے، ٹھیک ہے نا، ایک سوالیہ انداز میں ایک بات کہی گئی ہے. مثلا اگر اس کی جگہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چیز پر قادر نہیں ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ چیز پر قادر ہے. تو قرآن کی جس آیت میں کوئی ایسا سوال ہے جس سوال کا جواب ہاں میں ہے، تو اس کے اوپر ہے کہ بلا، وہ کہے کیوں نہیں، میں اس پر گواہوں میں سے ہوں. پڑھنے والا، جس نے پڑھنا ہے وہ یہ کہے گا، ہاں جی، تلاوت کر رہا ہے تو یہ کہے گا. اچھا، اب نہیں لازم نہیں ہے. اچھا، یہ میں پہلے ڈسکلیمر ایک دے دوں کہ امام نووی رحمہ اللہ کا مسلک جو ہے وہ شافعی ہے. تو کچھ فقہی احکام آئیں گے، کچھ جگہوں پہ میں مینشن بھی کر دوں گا کہ جہاں پہ جو رائے بیان کر رہے ہوں گے وہ فقہ شافعی کی رائے ہے اور فقہ حنفی کی رائے اس سے تھوڑی سی مختلف ہے. تو جب تو کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے نماز کے علاوہ، تب تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ سب چیزیں مستحب ہیں یہ کرنا، ٹھیک ہے. اور جب کوئی شخص نماز میں یہ کر رہا ہوگا تو اس میں فقہ حنفی کی رائے یہ ہے کہ فرض نماز میں یہ نہیں کرنا چاہیے، نفلی نمازوں میں وہ اس کی اجازت دیتے ہیں. فرض میں وہ اس کو مکروہ کہتے ہیں، نفلی نمازوں میں وہ کہتے ہیں یہ مستحب ہے. آپ کا کوئی سوال تھا؟ ہاں ٹھیک. اچھا، آگے ایک اور روایت ہے، ومن قرأ آخرہ لا اقسم بیوم القیامہ، جس نے یہ آیت پڑھی لا اقسم بیوم القیامہ، یعنی یہ جو صورت ہے اس میں آگے جا کے بھی اس طرح کے سوال آتے ہیں نا، تو اس میں کیا ہے، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى. تو کیا اب یہ جو ظاہر فونٹ ڈفرینٹ ہے نا، تو یہ قرآن کے ٹیکسٹ کے لیے فونٹ ہے، ٹھیک ہے. تو کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ اب یہ کیا اگین ایک سوال ہے. فلیقل، تو چاہیے کہ وہ کہے، بلا، کیوں نہیں، وانا اشہد، اور میں اس پر گواہ ہوں. ومن قرأ، اور جو شخص پڑھے، فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. او، یا وہ پڑھے، فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، کہ اس کے بعد کس بات پر وہ ایمان لائیں گے. فلیقل، تو اسے چاہیے کہے، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. یعنی بیسیکلی فہم قرآن ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ ہم جب قرآن پڑھ رہے ہوں، ایک تو ہمیں سمجھ آ رہا ہو ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کلام ہے، یہ معلومات کا کوئی خالی ذریعہ تو نہیں ہے کہ چند معلومات اس میں موجود ہیں، کلام ہے نا. تو اب کلام میں ایسا حصہ بھی آ رہا ہے جس کا کوئی جواب بھی بنتا ہے یا اس کے اوپر ایک رسپانس بنتا ہے، تو وہ رسپانس یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے.
وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وابن زبیر و ابی موسیٰ الاشری رضی اللہ عنہ، اور یہی روایت حضرت عبداللہ بن زبیر سے بھی ہے، حضرت ابو موسیٰ الاشری رضی اللہ عنہ سے بھی ہے، انہم قانوا اذا قرأ احدہم، کہ ان میں سے جب کوئی پڑھتا سبح اسم ربک الاعلی، یہ سورت جو ہے نا یہ پڑھتے. اچھا احادیث میں یہ اسلوب بھی ہے کہ کسی سورت کا ذکر کرنے کے لیے پہلی آیت بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جیسے ہے نا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے کیا ہے کہ الحمدللہ، ٹھیک ہے، اس کی پہلی آیت ہے، شروع کے الفاظ. تو جب وہ سبح اسم ربک الاعلی یہ پڑھتے، قال تو وہ کہتے سبحان ربی الاعلی، ٹھیک ہے نا. اصل میں کیا ہے کہ تسبیح کرو اپنے رب کے نام کی جو اعلیٰ ہے، حکم ہے نا، تو ساتھ ہی تعمیل، اور وہ تعمیل کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلی، ہمارا رب پاک ہے جو بہت اعلیٰ ہے. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انہ کان یقول فیہا سبحان ربی الاعلی 3 مرات، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ 3 مرتبہ یہ کہتے تھے، یعنی جب یہ پڑھتے تھے تو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہتے تھے. وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ صلی فقرأ آخر سورۃ بنی اسرائیل، حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ انہوں نے نماز پڑھائی اور اس میں انہوں نے سورہ بنی اسرائیل کا آخری حصہ پڑھا، اور اس میں سب سے آخری آیت کیا ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اس میں حکم کے طور پہ آتا نا، اور کہو کل حمد اللہ کے لیے. ثم قال، تو انہوں نے کہا الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا. وقد نص بعض اصحابنا، ہمارے بعض ساتھیوں کی رائے ہے، علی انہ یستحب ان یقال فی الصلاۃ ما قدمناہ، کہ جو کچھ ہم نے پیچھے بیان کیا یہ نماز میں بھی کہنا مستحب ہے. نماز کے علاوہ تو سب کے نزدیک جائز ہے، مستحب ہے، البتہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ یہ نماز میں کہنا بھی مستحب ہے. وفی حدیث ابی ہریرہ فی السور الثلاث، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی مذکور حدیث میں جو 3 صورتوں کا ذکر ہے اس کے حوالے سے بھی، وکذالک یستحب ان یقال باقی ما ذکرناہ، اسی طرح دیگر آیات جو ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز مستحب ہے، وما کان فی معناہ، اور جو اس معنی میں آیتیں ہوں ان سب پر بھی ایسے کہنا مناسب مستحب ہے، واللہ اعلم. تو گویا یہ جو فصل تھی اس میں کیا بتایا گیا کہ وہ آیات جن آیات کا کوئی رسپانس بنتا ہے تو تلاوت کے دوران اس جگہ پہ تلاوت کو روک کر وہ جواب دیا جائے. نماز کے علاوہ سب کے نزدیک جائز ہے، نماز کے اندر فقہ حنفی میں ہے کہ فرض نماز میں نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مکروہ ہے اس میں، باقی نفلی نمازوں میں جائز ہے، مستحب ہے، اور باقی فقہا کے نزدیک سب نمازوں میں ہو سکتا ہے. فصل فی قراءۃ یراد بها الکلام، فصل جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ وہ قراءت جس کا مقصود کلام ہو، یعنی قرآن کا آپ کوئی حصہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کا مقصود تلاوت نہیں ہے بلکہ کیا ہے، بات کرنا، ٹھیک ہے نا. جیسے لا تخف، اب لا تخف قرآن میں بھی ہے نا، اور آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ لا تخف، ٹھیک ہے نا، تو وہ تلاوت یعنی قرآن کا وہ حصہ پڑھنا یا بولنا جو ہے تو قرآن کا حصہ، لیکن انسان اس کو کلام کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، تو اس کے حوالے سے کیا معاملہ ہے. ذکر ابن ابی داود فی ھذا اختلافا، ابن ابی داود نے اس مسئلے میں اختلاف نقل کیا. وروی عن ابراہیم النخعی رضی عنہ، ابراہیم النخعی رحمہ اللہ سے مروی ہے، انہ کان یکرہ، کہ وہ اس کو ناپسند کرتے تھے، ان یقال القرآن بشیء یعرض من امر الدنیا، کہ قرآن کو دنیا کے کسی معاملے کے لیے پڑھا جائے، یعنی پڑھا قرآن جائے لیکن مقصود اس سے کوئی بات چیت کرنا ہو. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہ قرأ فی صلاۃ المغرب بمکہ، کہ انہوں نے مکہ میں نماز مغرب میں تلاوت کی، والتین والزیتون، سورہ تین کی تلاوت کی، ورفع صوتہ وقال، اور انہوں نے اپنی آواز بلند کی اور کہا وہذا البلد الامین، ٹھیک ہے، مکہ میں تھے نا چونکہ، تو انہوں نے اس آیت پہ پہنچ کے کیا کہا، آواز اپنی زیادہ بلند کر لی اور کہا وہذا البلد الامین، اور یہ امن والا شہر. وعن حکیم ابن سعد ان رجلا من المحکمیہ اتا علی رضی اللہ عنہ، حکیم بن سعد سے مروی ہے کہ محکمیہ یعنی خوارج میں سے ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا. اب آپ دیکھیے اس زمانے میں کیا کچھ ہوتا تھا نا، یا کس طرح کے حالات تھے. اب یہ خوارج کا آپ کو پتہ ہے نا بڑے شدت والے لوگ تھے، اور نعوذ باللہ حضرت علی کو بھی ان کے اوپر بھی نعوذ باللہ شرک کے فتوے لگا دینا اور اس طرح کی چیزیں. اب وہ مسجد آیا ہے، ایک خارجی شخص ہے اور وہ مسجد آیا ہے. اچھا یہ ضمناً میں یہاں ذکر کر دوں
جو نئے نئے کچھ جوان دین کی طرف آتے ہیں اور دین کی طرف آتے ہی کچھ شدت پسند لوگوں کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں، ان کا بھی مسئلہ یہی ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک بھی سارے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ تو جیسے علماء سو ہیں، اور اصل تو دین کی غیرت انہی کے اندر ہے۔ تو یہ مسئلہ نیا نہیں ہے، یہ خوارج نے اس کا آغاز کیا تھا اس امت میں۔ اب آپ اندازہ کریں اس بندے کی جرت کا اور اس بندے کے مائنڈ سیٹ کا، جو کہ صحابہ کے بعد اگلی نسل سے ہے، اور حضرت علی جیسے صحابی امامت کروا رہے ہیں، اور وہ آ کے کیا کر رہا ہے؟ وَهُوَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، حضرت علی فجر کی نماز کی امامت کرا رہے ہیں۔ فقال، تو شخص نے آ کے کہا، وہ جو خارجی تھا نا، یعنی خوارج میں سے جو شخص تھا، اس نے آ کے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ مسجد داخل ہوا، اونچی اونچی آواز میں اس نے کیا کہا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، ہے یہ قرآن کی آیت، ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اگر تم نے شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارا عمل برباد ہو جائے گا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی کو۔ فَأَجَابَهُ عَلِيٌّ فِي الصَّلَاةِ، حضرت علی نے نماز پڑھاتے ہوئے اس کو جواب دیا، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، پتہ لگ جائے گا، ذرا صبر کرو۔ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور آپ کو ہلکا نہ کر سکیں گے وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے، یعنی جو یہ آپ کے خلاف چالیں چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو ہلکا نہیں کر سکیں گے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس صبر کر۔ تو یعنی ظاہر ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ آ کے شرک کے جیسے نا وہ کر رہا ہے کہ آپ جیسے ہی جو کچھ کر رہے ہیں جیسے نعوذ باللہ اس میں شرک ہو گیا، اور آپ جانتے ہیں نا وہ مشہور مسئلہ ہے حکم بنانے والا، ٹھیک ہے نا، ثالث بنانے والا، تو اس پر انہوں نے شرک کا وہ لگا دیا۔ جی جی ہاں، ظاہر ہے اسی وقت انہوں نے قرآن کا ہی ایک حصہ پڑھ لیا۔ قال اصحابنا، ہمارے بعض ساتھیوں نے کہا، اذا استاذن انسان علی المصلی، جب کوئی شخص اجازت مانگے اس شخص سے جو نماز پڑھ رہا ہے، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا اس سے کہتا ہے کہ بھائی میں اندر آ جاؤں، فقال المصلی، تو نماز پڑھنے والا کہے ادخلوها بسلام آمنین، اب یہ بھی قرآن کی آیت ہے، داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ، امن میں ہوتے ہوئے۔ فَإِنْ أَرَادَ التِّلَاوَةَ وَأَرَادَ الْإِعْلَامَ، اگر اس نے دو ارادے کیے، دو نیتیں کی، ایک اس نے تلاوت کی نیت کی کہ میں یہ تلاوت کر رہا ہوں قرآن کی، اور دوسرا اس نے نیت کی اطلاع کرنے کی، لم تبطل صلاتہ، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ یہ فقہ شافعی کے نزدیک ہے، فقہ حنفی کے نزدیک نماز باطل ہو جائے گی۔ وَإِنْ أَرَادَ الْإِعْلَامَ وَلَمْ يَحْضُرْهُ نِيَّةُ التِّلَاوَةِ، اور اگر اس نے صرف اطلاع دینے کے لیے بولا اور اس کا ارادہ تلاوت کا نہیں تھا، اس کی نیت حاضر نہیں تھی، بطلت صلاتہ، پھر اس کی نماز ختم ہو گئی۔ فصل وَإِذَا وَرَدَ الْقَارِئِ مَنْ فِيهِ فَضِيلَةٌ، جب قرآن کی تلاوت کرنے والے شخص کے پاس ایسا شخص آئے جس کے پاس کوئی فضیلت ہو، یا جو فضیلت والا شخص ہو، من علم، چاہے وہ فضیلت علم کی وجہ سے ہو، او شرف، یا شرف کی وجہ سے ہو، او سن، یا عمر کی وجہ سے ہو، مع صیانت، علم بھی ہو، شرف بھی ہو اور عمر بھی ہو، لیکن ساتھ میں کیا ہو؟ دیانت بھی ہو نا، یعنی کوئی اس کے پاس کوئی مقام و مرتبہ بھی ہو اس طرح کا، او لہو حرمت بولایت او ولادت او غیرہا، یا اس کی کوئی حرمت ہو ولایت کی یا نسب کی یا کسی اور وجہ سے، فلا باس بالقیام لہ، تو اس کے لیے کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ تو جو فصل ہے یہ اس چیز کی ہے کہ کوئی بھی رسپیکٹڈ آدمی، کوئی بھی باعزت معزز شخص جو ہے وہ اگر آئے تو اس کے لیے کھڑے ہونا، اس کے ادب میں، اس کے احترام میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، علی سبیل الاحترام والاکرام، شرط یہ ہے کہ جو آپ اس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں وہ اکرام اور احترام کی وجہ سے ہو، لا للریا والاعظام، نہ ریا کی وجہ سے ہو، یعنی دکھاوا مقصود نہ ہو، اور نہ ہی جو ہے وہ بڑائی جتلانا مقصود ہو، بل ذالک مستحب، بلکہ یہ مستحب ہے۔ اچھا، یہاں پہ اس معاملے کے والے سے دو لوگوں کے لیے حکم بالکل متضاد ہے۔ جو آ رہا ہے اگر وہ یہ چاہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں تو شدید حرام ہے، کہ کسی شخص کا جو خود آ رہا ہے وہاں پہ اور وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، اس کا یہ چاہنا ہی جو ہے یہ جائز نہیں، کجا یہ کہ وہ لوگوں کو کہے، یا وہ کسی کو کہے کہ بھائی ان کو کہو کہ میرے لیے کھڑے ہو، ٹھیک ہے نا،
اور ایک یہ کہ جو بیٹھے جو اس کو ویلکم کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ کیا کریں، اس کے لیے کھڑے ہوں، ٹھیک ہے نا. تو دونوں طرف معاملہ الگ الگ ہے. تو بعض لوگ اس کو بیس بنا کے، جیسے ہمارے یہاں اسکولوں میں یہ رواج ہے نا کہ ٹیچر کلاس میں داخل ہو تو سب کھڑے ہو جائیں گے. تو اب اسٹوڈنٹس کا اپنے طور پہ کھڑے ہونے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کھڑا ہوتا اور وہ ٹیچر کو کہتا ہے بھائی تمہیں تمیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ یہ کھڑا ہو، یا کوئی اور شخص کہے تو یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو یعنی نہ کھڑا ہونا کوئی یعنی عزت و احترام کے خلاف نہیں ہے، لیکن کھڑا ہونا عزت و احترام کا باعث ہے. لیکن یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ جس نے عزت احترام دینی ہے اس کے لیے. ہاں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ بڑا مطلب یعنی معزز شخص ہے، اس کے لیے کھڑا ہوا جائے، تو یہ کہنا بھی جائز ہے. وقت ثبت القیام للاکرام، اکرام کے لیے کھڑا ہونا ثابت ہے، من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، وفعل اصحابہ، اور آپ کے صحابہ کے عمل سے، بحضرتہ و بامرہ، آپ کی موجودگی میں بھی ثابت ہے کہ آپ نے ایسا کیا ہے، اور آپ کے یعنی حکم میں بھی یہ چیز موجود ہے. ومن فعل تابعین، اور تابعین کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہے. ومن بعدہم من العلماء الصالحین، اور بعد میں آنے والے جو نیک علماء ہیں ان کے عمل سے بھی ثابت ہے. وقد جمعت جزءا فی القیام، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک رسالہ، ایک آپ کہہ لیں ایک مضمون جیسے اس کے اوپر لکھا ہے یعنی کھڑے ہونے کے والے سے اکرام کے لیے. وذکرت فیہ الاحادیث والآثار، اس میں نے احادیث اور آثار جمع کیے ہیں، الواردہ باستحبابہ، جو اس کے مستحب ہونے پر وارد ہیں، وبالنہی عنہ، اور بعض ایسے بھی اقوال ہیں یعنی احادیث اور آثار جو اس کی نہیں پر وارد ہیں. یعنی بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ پسندیدہ، اور بعض میں آتا ہے کہ یہ پسندیدہ نہیں. وَبَيَّنْتُ ضعف الضعیف منہا، اور میں نے جو ضعیف ہیں ان کا ضعف بیان کر دیا، وصحت صحیح، اور جو صحیح اقوال تھے ان کی میں نے صحت بیان کر دی، والجواب، اور ان روایات کا جواب بھی ذکر کر دیا، اما یتوہم منہ النہی، جن سے وہم ہوتا ہے کہ اس میں ممانعت کا ذکر ہے، ولیس فیہ نہی، حالانکہ اس میں ممانعت نہیں ہے. وَأَوْضَحْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ بِحَمْدِ اللَّهِ تعالیٰ، اور میں نے یہ سب تفصیل سے بیان کیا الحمدللہ. فمن تشکک فی شیء من احادیثہ، تو جس کو ان احادیث کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی شک ہو، فلیطالعہ، تو اسے چاہیے کہ اس رسالے کا مطالعہ کرے. فلا یجد ما یزول به شکہ انشاء اللہ تعالیٰ، تو اس کا شک زائل ہو جائے گا، جو اس کو تردد ہے کہ ان میں سے کون سی روایت صحیح ہے کون سی نہیں اور کیا کرنا چاہیے، تو اس کو یہ تسلی ہو جائے گی. فصل اذا کان یقرأ ماشیا، جب کوئی شخص چلتے ہوئے قرآن پڑھ رہا ہو، فمر علی قوم، اور وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، یستحب ان یقطع القراءۃ، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ قرات روک دے، ویسلم علیہم، اور ان کو سلام کرے، ثم یرجع الی القراءۃ، اور پھر دوبارہ قرات شروع کر دے. ولو اعاد تعوذ کان حسنا، اور اگر دوبارہ تعوذ بھی پڑھ لے تو اچھا ہے. تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ چلنے والا سلام کرے کس کو؟ بیٹھے ہوئے کو. تو اب یہ چل رہا ہے اور چلتے ہوئے تلاوت بھی کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ پسندیدہ ہے کہ یہ تلاوت روک کر لوگوں کو سلام کرے اور پھر دوبارہ تلاوت شروع کرے، اور دوبارہ تلاوت شروع کرتے ہوئے تعوذ دوبارہ پڑھ لے تو بہتر ہے. ولو کان یقرأ جالسا، اور اگر یہ بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، فمر علیہ غیرہ، اور اس کے پاس سے کوئی اور گزرے، یہ بیٹھا ہوا ہے وہ گزرنے والا ہے، فقد قال الامام ابو الحسن الواحدی، تو امام ابو الحسن الواحدی نے فرمایا، الاولی ترک السلام علی القاری، تو زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ قاری سلام نہ کرے، کیونکہ سلام کرنے کی کس کے اوپر ہے؟ جو چل رہا ہے. لاشتغالہ بالتلاوہ، کیونکہ یہ تلاوت میں مشغول ہے. قال، انہوں نے کہا، فإن سلم علیہ انسان، اگر اس کو کوئی دوسرا شخص سلام کرے، کفاہ الرد بالاشارہ، تو جواب میں یہ کیا کرے؟ اشارے سے اس کو سلام کا جواب دے، یہ کافی ہے. قال، تو وہ کہتے ہیں، فإن اراد الرد باللفظ، اور اگر وہ زبان سے بھی جواب دینا چاہے، ردہ، تو جواب دے، ثم استأنف الاستعاذہ، پھر دوبارہ سے استعاذہ کرے یعنی تعوذ کرے. وعاود تلاوہ، اور تلاوت دوبارہ شروع کرے. وہذا الذی قالہ ضعیف، اور امام نووی کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. کیا ضعیف ہے؟ کہ اشارے سے جواب دینا، وہ کہہ رہے ہیں صحیح نہیں ہے، جواب اس کو بول کر ہی دینا چاہیے. والظاہر وجوب الرد باللفظ، ظاہر یہی ہے کہ زبان سے جواب دینا واجب ہے. فقد قال اصحابنا، ہمارے بعض اصحاب نے کہا، اذا سلم الداخل یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور سلام کرے، فی حال الخطبہ، خطبہ ہو رہا ہو اس وقت،
وَقُلْنَا الْإِنصَاتُ سُنَّةٌ، جبکہ ہماری رائے کیا ہے کہ خاموشی اختیار کرنا سنت ہے. وجب لہ رد السلام، تب اس کا سلام کا جواب دینا واجب ہے ان کے نزدیک. علی اصح الوجہین، دو آراء میں زیادہ صحیح رائے کے مطابق. فَإِذَا قَالُوا هَذَا فِي حَالِ الْخُطْبَةِ، وہ کہہ رہے ہیں جب یہ رائے ان کی خطبے کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں بھی اگر کسی نے سلام کر دیا تو کیا کرنا ہے، جواب دینا اب ضروری ہو گیا. تو جن کی یہ رائے ہے کہ خطبے میں بھی اگر، جبکہ ان کی رائے کیا ہے کہ خاموشی ہونی چاہیے خطبے میں، لیکن اگر کسی نے سلام کر دیا تو جواب دینا ہوگا. فَإِذَا قَالُوا هَذَا فِي حَالِ الْخُطْبَةِ، جب ان کی یہ رائے خطبے کے حالت میں ہے، مع الاختلاف فی وجوب الانصات، اس کے باوجود کہ خاموشی کے وجوب میں اختلاف ہے ان کا، تب تحریم الکلام، اور بعض کے نزدیک تو کلام جو ہے وہ حرام کرنا. ففی حالت القراء، تو حالت قراءت میں کیا معاملہ ہوگا، التی لا یحرم الکلام فیہا بالاجماع، جس میں بات کرنا اجماع بالاجماع حرام نہیں ہے. کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ جو اوپر بات آئی کہ جب کوئی شخص تلاوت کر رہا ہو اور اس کو کوئی سلام کرے تو اس کو جواب کس سے دے، اشارے سے. وہ کہہ رہے ہیں کیوں بھائی، تلاوت کرتے ہوئے سلام کا جواب دینے کی کوئی مانعت نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جبکہ خطبے کے دوران تو خاموش رہنا سنت ہے، لیکن ہمارے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خطبے میں خاموش رہنا سنت ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی سلام کر دے تو بول کر جواب دیں. تو تلاوت کرتے وقت کسی نے سلام کیا ہے تو اشارے سے جواب دینے کا کیا مطلب ہے، اس کو کیا کرنا پڑے گا، تلاوت روک کر زبانی اس کو جواب دیا جائے گا اور پھر تلاوت جاری کی جائے گی. التی لا یحرم الکلام فیہا بالاجماع، تو وہ معاملہ قرات کا جس میں بات کرنا اجماع ہے کہ وہ حرام نہیں ہے. اولا، وہاں زیادہ ضروری ہے کہ جواب سلام کا جواب بول کر دیا جائے. مع ان رد السلامی واجب بالجملہ، جبکہ سلام کا جواب دینا تو واجب ہے. واللہ عالم، اور اللہ بہتر جانتا ہے. اچھا، اب بیچ بیچ میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیے ہماری تہذیب جو ہے جب اس کا غلبہ تھا تو ہماری انرجیز کہاں لگ رہی تھی، ہماری جو آپ کہہ لیجئے انوینشن کی وہ تھی صلاحیت تھی، وہ کہاں لگ رہی تھی جی؟ ان کو سمجھنے کے لیے بس جی، کہ جو دینی تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں ان دینی تعلیمات کا پوری زندگی میں کہاں کہاں کیسے کیسے اطلاق ہو سکتا ہے، اس کو کہاں کہاں کیسے کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے. یعنی دیکھیں، تلاوت ایک معاملہ ہے اور سلام کا جواب دینا ایک معاملہ ہے، لیکن اہل علم نے دونوں کو ملا کر اس پہ بھی سوچا کہ اچھا تلاوت کرتے ہوئے اگر کوئی سلام کرے تو کیا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. یعنی جب ہماری تہذیب کا غلبہ تھا تو ہمارے لوگوں کو یہ پریشانی تھی ہی نہیں کہ اور اچھا کپڑا کیسے پہن سکتے ہیں اور اچھا کھا کیسے سکتے ہیں، یار یہ گھر جو بنا ہوا ہے یہ اور اچھا کیسے ہو سکتا ہے، یہ ذرا جانور جو ہے نا تھوڑا سلو ہے، اگر سواری اور تیز ہو جائے تو. یعنی یہ ان کی ٹینشن ہی نہیں تھی. ان کی ٹینشن کیا تھی کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور باریکی میں جا کے دیکھا جائے کہ اور کیا کیا جا سکتا ہے، اور کیا کیا جا سکتا ہے، اپنی زندگی کو دین کے لحاظ سے آداب سے قریب کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. یہ جتنی بحثیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ بحثیں آج کل نہیں پائی جاتی کہیں پہ، دینی حلقوں میں بھی نہیں پائی جاتی، کیونکہ اب ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جس دنیا میں سارا فوکس اس بدن پہ ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے ہاں یہ زیر بحث ہے ہی نہیں کہ یار 40 سال ہو گئے ہیں وہی 4 5 6 کھانے کھا رہے ہیں، بس وہی ڈشیز ہیں. تو کوئی ذرا نیا چٹخارا بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کوئی پیزا ایجاد کیا جائے، کوئی برگر ایجاد کیا جائے، کوئی لباس کی نئی نئی شکلیں ایجاد کی جائیں، کوئی رہائش کی نئی. تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو ہوتا ہے نا کہ بھائی جیسے نعوذ باللہ سے کچھ لوگوں کا تصور ہے نا کہ بس وہ لوگ جیسے نعوذ باللہ سائن سے تھے، بس سائن نہیں تھے بھائی، ان کی توجہ ہی نہیں تھی، صرف وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کرنا، کیونکہ ان کی ترجیحات بالکل کچھ اور تھی. تو جب مغربی دنیا نے آخرت کا انکار کیا تو ترجیحات بالکل بدلی. ان ترجیحات کے بدلنے سے آج یہ دنیاوی جس کو انقلاب اور ترقی کہا جاتا ہے، اب یہ دیکھیں نا، یہ بھی ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے نا کہ ہم بھی اس کو ترقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ ترقی جس سے بحثیت مجموعی انسانیت اللہ سے دور ہوئی ہے، اور وہ ترقی جس سے بحثیت مجموعی مسلمانوں میں سے دیندار بھی اللہ سے دور ہوئے، ٹھیک ہے.
یہ اس پہ غور کیجئے ذرا. ایک تو جنرلی ہم کہیں گے پوری دنیا میں جب سے یہ ترقی شروع ہوئی ہے اور جب سے یہ عروج کی طرف جا رہی ہے ویسے ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس کے ذریعے گمراہی کی طرف گئی ہے, جو اس کے نہ ہونے سے گمراہی کی طرف ویسے نہیں تھی. اور دوسرا میں نے کہا کہ جو دیندار ہیں وہ دیندار بھی اس ترقی کی وجہ سے کیا ہوئے ہیں, ایک حد تک اللہ سے دور ہوئے. یعنی اب کون دیندار آدمی ہے جو کہے کہ میرے کانوں میں موسیقی کی آواز نہیں جاتی, ٹھیک ہے, اور کون دیندار شخص ہے جو یہ کہہ سکے کہ بھائی میرا ایک دن بھی ایسے گزرتا ہے کہ میری نگاہ سے کوئی نامحرم عورت جو ہے نا اس کی تصویر نہ گزرتی ہو. نہیں کہہ سکتے نا. باہر نکلیں گے, گاڑی چلا رہے ہوں گے, کوئی بل بورڈ لگا ہوگا, وہاں آپ کی نگاہ پڑ جائے گی. موبائل فون استعمال کر رہے ہوں گے تو کچھ بھی نہیں آپ استعمال ایسے ہی کوئی چیز کرنا چاہ رہے, پھر بھی کوئی ایڈ آپ کے سامنے آ جائے گا, کوئی چیز آ جائے گی, کچھ نہ کچھ تو آئے گا نا. تو یہ کیا ہے, یہ ماشاءاللہ ترقی کے بدولت سارا کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو بھی یہ مادی ترقی ہے اس کی پیچھے وجہ کیا ہے. وجہ وہی کہ اب بالکل فوکس چینج ہو گیا. جب ہمارا یہ فوکس تھا تو اس حد تک باریکیوں میں جایا جاتا تھا کہ ایک ایک حدیث کے ایک ایک لفظ کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے, اور ساری احادیث جو ہیں ان کا کہاں کہاں کیا کیا اطلاق ہو سکتا ہے, زندگی کے کس کس پہلو میں کیا کیا آداب ہو سکتے ہیں, وہ اس پہ فوکس تھا. اور وہ ختم ہوا تو ہمارا فوکس بالکل کچھ اور چیزوں پہ ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ جناب دن کے کپڑے کون سے ہیں, تو شام کے کپڑے کون سے ہیں, تو شادیوں کے کپڑے کون سے ہیں, تو کھیلنے کے کپڑے کون سے ہیں. یعنی اب دیکھیں نا آداب یہاں پہ بھی ہیں اور اسی درجے پہ, اسی درجے باریکی ہے. اب جوتے کب کہاں کون سے پہننے ہیں, کپڑے کون سے پہننے ہیں, کس موسم میں کپڑوں کے ساتھ کیا چیز پہننی ہے, میچنگ کس چیز کی کرنی, یعنی ہم باریکی میں جاتے ہیں. اور اس حد تک باریکی میں جاتے ہیں کہ کپڑے ہیں تو کپڑوں کے پھر بٹن بھی چوز کرنے کے لیے, اچھا بھائی اس کپڑے کے اوپر یہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, اس کپڑے کے ساتھ یہ چیز یعنی اس کے ساتھ میچ کرتی ہے. تو ہمارا سارا فوکس کپڑوں, جوتوں اور کھانے پینے اور ان سب چیزوں پر ہے, اور ہم باریکیوں میں گئے ہیں. تو اسلاف جو تھے ہمارے, ان کا معاملہ مختلف تھا. وہ قرب الہی کے والے سے دیکھتے تھے کیا 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 جا سکتا ہے. وَأَمَّا إِذَا عَطَسَ فِي حَالِ الْقِرَاءَةِ, اور اگر کسی کو دوران قرات چھینک آ جائے, فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَن يَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ, تو مستحب ہے کہ وہ کیا کہے چھینک پہ الحمدللہ کہے. وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ, اور وہ کہہ رہے ہیں یہی حکم ہے اگر وہ نماز میں ہو. وَلَوْ عَطَسَ غَيْرُهُ, اچھا فقہ شافعی کے نزدیک نماز میں بھی وہ الحمدللہ کہے گا, فقہ حنفی کے نزدیک ایک دل میں کہہ سکتے ہیں, زبان سے, نماز میں نہیں کہے گا. وَلَوْ عَطَسَ غَيْرُهُ, اور اگر کوئی دوسرا شخص چھینکے, وَهُوَ يَقْرَؤُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ, اور یہ قاری جو ہے نماز کے علاوہ حالت تلاوت کر رہا ہو, وقال, اور وہ کہے چھینکنے والا کہے الحمدللہ, تو یستحب للقاری, تو پڑھنے والے کے لیے, قرآن پڑھنے والے کے مستحب ہے, ان یشمتہ, کہ وہ اس کے چھینکنے والے کا جواب دے. تشمیر کہتے ہیں چھینک کا جواب دینے کو, اور وہ جواب کیا ہے, فیقول, تو وہ کہے یرحمک اللہ. چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا, جو چھینک سنے گا اور الحمدللہ کا سنے گا وہ جواب میں کہے گا یرحمک اللہ, اور وہ پھر اس کو واپس جواب میں دعا دے گا کہ یہدیکم اللہ یصلح بالکم. ولو سمیع المؤذن, اور اگر یہ تلاوت کرنے والا شخص مؤذن کو سنے یعنی اذان سن لے, قطع القراء, قراءت کو روک دے, واجابہ, اور مؤذن کی اذان کا جواب دے, بمتابعتہ, اس کی پیروی کر کے, فی الفاظ الاذان والاقامہ, اذان اور اقامت کے الفاظ میں, ثم یعود الی القراء, پھر دوبارہ قراءت شروع کر لے. وہذا متفق علیہ عند اصحابنا, یہ ہمارے ساتھیوں کے ہاں متفق علیہ بات ہے. واما اذا طلبت منہ حاجۃ, اور جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ اس سے کوئی چیز طلب کی جائے, فی حال القراءہ, جبکہ وہ قراءت کر رہا ہے, وامکنہ جواب السائل, اور اس کے لیے یہ ممکن ہو کہ وہ سوال کرنے والے کو جواب دے, بالاشارۃ المفہمہ, ایسے اشارے سے جو از خود واضح ہو, ٹھیک ہے نا. وہ جو اما اشارہ کرتی ہیں نا جب وہ کسی کام میں بزی ہوتی ہیں, وہ والا اشارہ نہیں جو بچوں کو سمجھ نہیں آتا کیا کہنا چاہ رہے. تو وہ اشارہ جو کہ جس کو آپ نے اشارے سے سمجھایا ہے اس کو سمجھ پوری طرح آ گئی, ٹھیک ہے نا, کہ کیا کرنا ہے. وَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْكَسِرُ قَلْبُهُ, اور اس کو یہ معلوم بھی ہو کہ جو سائل ہے اس کا اس سے کوئی دل نہیں ٹوٹ رہا کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے, آگے سے اشارہ کر دیا, بول کے بتاؤ کیا کرنا ہے. وَلَا يَحْصُلُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنَ الْأَذَىٰ, اور اس کے لیے کوئی یہ معاملہ تکلیف کا باعث بھی نہیں ہوگا, لِلْأُنْسِ الَّذِي بَيْنَهُمَا, اس انس کی وجہ سے ان جو دونوں کے درمیان پہلے سے پایا جاتا ہے, وَنَحْوِهِ, اور اس طرح کے دیگر معاملات میں,
فَالْأَوْلَى أَن يُجِيبَهُ بِالْإِشَارَةِ، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو اشارے سے جواب دے. تو آپ تلاوت کر رہے ہیں، کسی نے آگے کوئی چیز پوچھی ہے اور آپ بغیر بولے اس کو بتا سکتے ہیں تو آپ اس کو اشارے سے بتائیں. وَلَا يَقْطَعَ الْقِرَاءَ، اور قراءت کو روکے نہ. فَإِن قَطَعَهَا جَازَ، اگر وہ قراءت روک کر اس کو بول کر جواب دے دے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، جائز ہے. اصل چیز کیا ہے، اس کو روحانی پرسپیکٹیو میں دیکھیے کہ جب کوئی شخص اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے نا تو ایک خاص قسم کی روحانی کیفیت پیدا ہوئی ہے. تو اصل میں جب وہ تلاوت روکے گا اور اس سے کلام کرے گا اور واپس قرات کی طرف آئے گا تو وہ روحانی کیفیت جو تھی اس میں پاز آ گیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس پاز کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے تو اوائڈ کیا جائے، لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو فرائض میں سے ہے. لہٰذا اگر ایسا ضرورت ہے کہ آپ اس کو بول کر بتا دیں کہ یہ معاملہ ہے اور پھر دوبارہ شروع کر دیں تو وہ کر لیں. چلیں جی، اگلی فصل انشاءاللہ اگلی کلاس میں شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.